طیبہ صاحبہ طیبہ صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے پاس ایک بہت بڑی فالوئنگ بھی تھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی تھی، آپ کے پاس پنجاب تھا، آپ کے پاس KPK تھا، آپ کے پاس گلگت تھا، آپ کے پاس کشمیر تھا، آپ کے پاس 80% پاکستان آپ کی جھولی میں تھا، لیکن آپ بضد تھے کہ نہیں میں نے نہیں سیاست دانوں سے بات کرنی. تو اگر آپ سیاست دان ہیں اور آپ نے سیاست دانوں سے بات نہیں کرنی ہے تو یہ ان کے دماغ کے اندر کیسا کیڑا ہے کہ میں نے سیاست دانوں سے بات نہیں کرنی. لیکن آج یہ کیڑا جو ہے وہ مستقل طور پہ مر چکا ہے. آج وہ سیاست دانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، آج وہ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ان سے بات نہیں کرنا چاہتا. یہ کیا المیہ ہے؟ کا ٹرین دیکھیے، ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں سیاست میں. سیاست دان کو سیاست دانوں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہوتا ہے. یہ اس کو زوم تھا وردی والوں کا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، یہ وردی والوں کے تھرو آئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کون نہیں تھرو آیا، لیکن یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ٹکا کے 100% 2018 میں وردی والوں کے تھرو آئے، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے. ہم جیسے لوگ جو تبدیلی کا نعرہ، بہت سی دنیا تبدیلی کی وجہ سے ان کے ساتھ. تبدیلی کس کو کہتے ہیں؟ نظام کی تبدیلی، کہ آپ نے جمہوری انداز سے آنا ہے اور جمہوری انداز سے سیاست کرنی ہے. وہ تو یہ پٹری سے اتر چکے تھے، اب رہ گئے تھے کہ خالی ان کو وزارت عظمیٰ کا جو تھا وہ چاہے جادوگرنی انہیں دلا دے، چاہے انہیں بیساکھیاں دلا دے، بس اسے وزیر اعظم بننا ہے ان کاسٹ. اس کے لیے یہ سب کرتے رہے. پھر اس کے بعد جب یہ ان کا پیج پھٹا ان کا، اور کیونکہ وہ اندر سب کو پتا ہے کہ جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید کا پیج پھٹ گیا تھا، کیونکہ جنرل فیض حمید اور عمران خان، اس نے عمران خان کو یہ لالچ دیا تھا کہ ہم 10 سال کے لیے آئیں گے. حالانکہ اس نے عمران خان کو بھی مکھی کی طرح نکال باہر کرنا تھا اور اس نے عملیت اپنی 10 سال چلانی تھی. جب یہ باجوہ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو اندر بہت بڑی گیم ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اندر بغاوت پل رہی ہے اور اندر ادارے کے اندر گروپنگ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جب یہ رشیا گئے تو وہاں اسٹیٹ سیکرٹس بھی شیئر ہو رہے ہیں اور بہت سی چیزیں. تو اس وقت انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا. جس دن جنرل باجوہ نے اپنا، جو کہ اس نے ٹو مچ انوالومنٹ تھی، ان کی ٹو مچ انوالومنٹ تھی سیاست میں عمران میں، لیکن جب انہوں نے ہاتھ کھینچا، یہ بچہ جو پہلے گود میں تھا باجوہ کے، پٹاخ کر کے زمین میں گرا. جب گرا تو اس کے سر پہ چوٹ لگی اس بچے کو. تو اس لاڈلے بچے ننے مننے چنے کو جب سر پہ چوٹ لگی تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی، اور پھر یہ عدم اعتماد چونکہ اسی گرنے کو کہتے ہیں. تو جب یہ اٹھا تو اس نے کہا کہ بھئی ریڈ لائن. اور یہ ساری آلریڈی کورونا کے دوران یہ 2-3 سال سے یہ پوری، یہ جتنے وہ پختون جو ان کے ساتھ ہیں، افغان ان کے ساتھ ہیں، یہ جو بھی پنجابی یا سندھی جو بھی، تو یہ ان کی پوری ٹریننگ ہوتی رہی کہ ریڈ لائن جس دن کراس ہوئی آپ نے کسی کو چھوڑا. یہ راتوں رات ایک دم نہیں ہوتا. راتوں رات پھولن دیوی، یاسمین راشد، کیا اس کا نام ہے، ڈاکٹر، وہ اپنا پیشہ چھوڑ کے تو ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے تو کور کمانڈر کا گھر فتح کرنے جا رہی تھی، یا اس طرح کے ہزاروں ڈرامے آپ نے دیکھے. راتوں رات نہیں ہوتا، ساری پلاننگ تھی. تو یہ خود جو اس نے کنواں کھودا تھا اس میں یہ خود گرا ہے. اور 9 مئی جو ہے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا. اب یہ چیخیں، اب یہ اس کو ظلم کہیں، اس کو دہشت گردی کہیں، اس کو جو دل چاہتا کہیں. ہم نے کہا نا مائی فٹ، کیونکہ 9 مئی میں اتنی، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا نقشہ کیا ہونا تھا. اگر آپ کی فوج کو اجازت ہوتی اسلحہ اٹھانے کی، کیونکہ دیکھیں ان علاقوں میں جو تنصیبات اور جو کینٹ علاقے ہوتے ہیں ان میں تو فوج کا ہی وہ ہوتی ہے سیکیورٹی. فوج کو سختی سے منع تھا کہ آپ نے کوئی ڈنڈا، کوئی بندوق، کوئی چیز نہیں اٹھانی. ہمیں چھاونی، میں بھی، میرا بھی تعلق چھاونی سے اور ڈیفنس ہے. آنکھوں دیکھے حالات جنہوں نے، جو 2 فٹ پہ جن کے گھر ہیں 2 گز میں، وہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بھی ہیں اور نان پی ٹی آئی، انہوں نے بھی یہی چیزیں بتائیں کہ اگر کوئی فوجی تھا بھی تو وہ بندوق لے کے کانپ رہا تھا، وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. اتنے سخت آرڈر تھے کہ شہریوں پہ آپ نے کوئی بندوق، کوئی گولی، کوئی کچھ نہیں اٹھانی. اگر ایک بندہ بھی مر جاتا یا کسی ایک عورت کا سر پھٹ جاتا تو جناب آج آپ کی UN سے لے کے پوری دنیا آپ کے خلاف ہوتی. دشمن اور یہود و نصارہ کی ریاستیں یہی چاہتی تھیں
कि अदारा कमजोर हो जाए, बगावत फौज में हो जाए, ताकि इनके एटमी असासों पे हम काबिज हो जाए और पाकिस्तान को हम अफगानिस्तान बना दें, हमारा मोहताज हो जाए। ये प्लानिंग बड़े सालों से उनके पीछे है। इसके लिए इनको मोहरा मिल गया। ये जो गोद से गिरा हुआ था, जो पहले गोद में सेफ था बाजवा की, जब उसने पटका तो ये जनाब इनको मोहरा मिला। अच्छा तैयबा साहिबा, हम लोग भी, आप भी, मैं भी, या हामिद मीर साहब हैं, पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट जो हैं, जो इस वक्त अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सब जो है, हम आर्मी की पॉलिटिकल सियासी मदाखलत पे प्रोग्राम करते चले आए हैं, उनको जो है काउंटर करते चले आए हैं। कराची हो या KPK हो या दूसरी जगहों पर मिसिंग पर्सन पे हो, हम उनको, लेकिन हरगिज हम उस नहिज तक नहीं पहुंचे, ना ही उसके करीब तक पहुंचे जहां पर दुनिया में पाकिस्तान आर्मी की तजलील हो। हमने देखा कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है और वो अभी 932 हैं। उसमें से कुछ लोग जो हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कुछ लोग जो हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं, उनकी लिस्ट है। नाज़रीन, हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बताएंगे और फिर तैयबा साहिबा के पास चलेंगे। इस तरह की लिस्ट है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और इन्होंने बाकायदा बताया है, तस्वीर के साथ बताया है, और उनके काम भी सारे रिकॉर्ड हैं, और ये टोटली सारी कंप्यूटराइज्ड लिस्ट है। और आप इसमें देख रहे हैं कि किस तादाद में लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों पर। अगर आप टोटल इंडेक्स में भी देखें तो हर जगह पर उन्होंने बताया कि जी 108, 208, 425, 440 किस किस किस्म के लोग, इन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं, और उन कैटेगरीज में जो है वो ये सारी चीजें जो हैं बताई गई हैं। एक और चीज मैं तैयबा साहब आपके साथ शेयर करूंगा। एक ऐसी लिस्ट है जो जिनके पासपोर्ट जो हैं वो इनके पाकिस्तान के नहीं हैं, तो उनको उन्होंने शायद एंट्री लिस्ट में, जो मेरी बात हुई एक हमारी सोर्स से, तो उनको या तो वीजा नहीं मिलेगा, अगर वीजा उनको मिल भी गया तो और उनके नाइक ऑफ कार्ड कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जो ममालिक जो हैं, जो लोग नाइबकॉप कैंसिल करके वीजा लेके जाएंगे, मेरा आपसे कहने का और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के कि जी आप जो है अपने जोश खिताबत में पाकिस्तान आर्मी को तो गाली देते ही देते हैं, लेकिन उसके अलावा आप लोग जो वहां पे रहने वाले PTI के कारकुनान को अमेरिका से बैठकर और उनको बाकायदा उनको बता रहे हैं कि जनाब अगर आपके पास रिवॉल्वर है तो आप चलाना सीखें,